معاشرہ جل رہا ہے، ہر گھر میں آگ لگی ہے، گلی گلی شعلے اٹھ رہے ہیں اور ہم خواب غفلت میں پڑے میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے، کانوں سے سننے اور عقل سے سمجھنے کے بعد ہم اندھے، بہرے، گونگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم اصلاح معاشرہ کی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ سماج کا سدھار اور معاشرے کی اصلاح جبھی ہوگی جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں خلوص کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم خوب چاق و چوبند رہتے ہیں، اب اور دینی معاملات میں کاہلی، سستی اور لاپرواہی بلکہ چشم پوشی اور مداہنت کرتے ہیں۔ والدین کو اولاد کے دین کی فکر نہیں ہوتی، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے لاپرواہ ہوتا ہے، قائدین عوام سے اور عوام قائدین سے مطلب نہیں رکھتے، حکام ماتحتوں سے، ماتحت حکام سے غافل ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس کا جدھر منہ ہے ادھر بھاگ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سماج کا یہ ناسور اگر یوں ہی بڑھتے رہے، سماج کے یہ ناسور اگر یوں ہی بڑھتے رہے اور ہم نے ان پر روک لگانے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو آخرت کی باز پرس سے بچ نہ سکیں گے۔ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ خبردار، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ لہذا امام یعنی سربراہ مملکت اور حکومت جو لوگوں کا نگراں ہے اسے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ مرد جو اپنے گھر کا نگراں ہے اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ عورت جو اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگراں ہے اس کو ان کے حقوق کے متعلق جواب دینا ہوگا۔ غلام جو آقا کے مال کا نگراں ہے اسے اس کے مال کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ لہذا آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور تم میں سے ہر شخص کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، اگر ہمیں سماج کے ناسوروں سے نجات پانی ہے تو ان 9 باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو رسول اکرم تاجدار بطحہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوشیدگی میں اور کھلم کھلا ہر حالت میں اللہ سے ڈرو۔ پوشیدگی میں اور کھلم کھلا ہر حالت میں اللہ سے ڈرو۔ غضب اور رضا ہر حال میں انصاف کی بات کرو۔ غضب اور رضا ہر حال میں انصاف کی بات کرو۔ فقر و غنا دونوں حالتوں میں اعتدال اختیار کرو۔ فقر اور غنا دونوں حالتوں میں اعتدال اختیار کرو۔ رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ جوڑو۔ رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ جوڑو۔ محروم کرنے والوں کو دو۔ محروم کرنے والوں کو دو۔ ظلم کرنے والوں کو معاف کرو۔ ظلم کرنے والوں کو معاف کرو۔ تمہاری خاموشی آیات الہی میں فکر کا سبب ہو۔ تمہاری خاموشی آیات الہی میں فکر کا سبب ہو۔ تمہاری نظر عبرت کی نظر ہو۔ تمہاری نظر عبرت کی نظر ہو۔ نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم کرو۔ نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم کرو۔ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ صحت مند جسم کے مانند ہو جائے گا۔
جس پر نہ کوئی پھوڑا ہوگا، نہ پھنسی، نہ ناسور، نہ پیپ و خون، نہ کسی قسم کی بدبو، بلکہ ہمیں وہ حیات طیبہ نصیب ہوگی جس کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے نیک کام کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان پر رہے تو ہم اسے ایک اچھی زندگی عطا کریں گے اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر دیں گے ان کے اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، نہ تو ترکی ہے نہ رومی، نہ تو شامی نہ حجازی، نہ تو ترکی ہے نہ رومی، نہ تو شامی نہ حجازی، کہاں گم ہوئی بتا دیتے شان امتیازی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اور زمانے کی، پورے معاشرے کی اصلاح کرنے کی، اس کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔